الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، ایک ویڈیو میں دکھانے جا رہا ہوں، اس میں دیکھیں حاجی صاحب لوگوں سے کیا کروا رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ویڈیو لمبی ہے، میں چند سیکنڈ ہی دکھایا ہوں۔ لمبی لائن لگی ہوئی ہے، مرد اور عورت دونوں اس میں ہیں، دونوں پیر صاحب کو تحفہ بھی پیش کر رہے ہیں اور ان کے لیے سجدہ ریز بھی ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی، سجدہ دو طرح کا ہے۔ ایک تو عبادت کے طور پر جو عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہوتا ہے، اور عبادت کے لیے جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اگر کسی غیر اللہ کے لیے سجدہ کرے، چاہے وہ مردہ ہو چاہے وہ زندہ ہو، ایسا شخص مشرک ہے، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اگر کوئی غیر اللہ کے لیے عبادت کے طور پر سجدہ کرے یا رکوع کرے تو ایسا شخص مشرک بن جاتا ہے۔ لیکن اگر سجدہ احترام کے لیے ہو، تعظیم کے لیے ہو، یا حوصلہ افزائی کے لیے ہو، یا سلام کے طور پر ہو، یا تحیہ کے لیے ہو، یہ بھی سجدہ اس امت میں حرام ہے کہ کوئی آدمی تعظیمی سجدہ کسی غیر کے لیے کرے۔ پہلی امتوں میں تعظیم کے طور پر سجدہ جائز تھا، جیسے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا۔ یہ تعظیماً تکریماً یہ اللہ کے حکم کے حساب سے تھا اور یہ جائز تھا۔ یوسف علیہ السلام کے لیے ان کے والدین اور ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا۔ یہ پہلی امتوں میں اس طرح کا سجدہ یہ جائز تھا، لیکن عبادت کے طور پر کسی بھی امت میں آدم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی امت میں عبادت کے لیے سجدہ کرنا غیر اللہ کے لیے یہ شرک رہا ہے اور شرک رہے گا یہ قیامت تک۔ تو اگر کوئی تعظیماً کسی سے سجدہ کروائے، یہ بھی اس امت میں حرام ہے۔ اس امت میں کسی کے لیے چاہے احتراماً ہو، چاہے تکریماً ہو، چاہے تعظیماً ہو، یہ سجدہ حرام ہے، اور اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی میں ذکر کیا ہے کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا یہ حرام ہے۔ یہ مولوی صاحب تحفے تحائف لے رہے ہیں اور ایک اجنبی عورت ان کے سامنے جا کر کے اس حساب سے جھکتی ہے جس کے دوپٹے بکھرے ہوئے، اور کیا ہے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ان کے جو حواری ہیں، ان کے جو پیروکار ہیں، یہ سب بھی اس میں پیش ہے، خوشی منا رہے ہیں، ہدیے لے رہے ہیں، گفٹ لے رہے ہیں، تحائف لے رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، اور خوشی سے لوگ سجدہ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ جہالت نہیں، یہ بیوقوفی نہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہی اسلام ہے۔ اسلام میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کتنے محبت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں آیا ہے، لیکن صحابہ جب کبھی بھی کسی دوسرے کو دیکھ کر جھکنے کی کوشش کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے۔ حدیث اٹھائی ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام گئے، وہاں جب دیکھے پادریوں کو کہ اپنے پوپوں اور اپنے رہنماؤں کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، تو ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کریں گے۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے معاذ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا ہے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شام گیا، وہاں جا کر کے دیکھا تو وہاں کے لوگ اپنے رہبروں اپنے رہنماؤں کے لیے جھک رہے تھے، سجدہ کر رہے تھے،
تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں بھی آپ کے لیے سجدہ کروں گا، کیونکہ آپ تو سب سے بہتر، سب سے افضل ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فلا تفعلوا، ابن ماجہ میں حدیث ہے 1853، 1853 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تفعلوا، ایسا مت کرو، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو سب سے پہلے بیوی کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں منع کر دیا اور بتلایا کہ اگر کسی دوسرے کے لیے اللہ کے علاوہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو سب سے پہلے بیوی کو یہ حکم کیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، کیونکہ شوہر کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ بہت ہی اونچا ہے، بہت ہی فضیلت ہے شوہر کا بیوی کے اوپر، لیکن یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہیرا میں گئے تو وہاں دیکھے کہ لوگ اپنے کمانڈر کے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی بات ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، کیونکہ اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو سب سے پہلے عورتوں کو حکم کیا جاتا کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے سجدہ کرے۔ تو میرے بھائی، یہ جو سجدہ کروایا جا رہا ہے یہ بھی اسلام میں حرام ہے، اگر تعظیماً ہو رہا ہے پھر بھی، اگر عبادت کے طور پر ہے تو یہ تو حرام ہے ہی، یہ شرک ہے، کرنے والا مشرک کہلائے گا، مشرک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر تعظیماً ہے، احتراماً ہے، سلام کے طور پر ہے، پھر بھی یہ حرام ہے۔ جبکہ اسلام نے کسی آدمی کو جو یہ پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں تو اس کا ٹھکانہ جہنم بتایا ہے۔ ابو داؤد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 5229 میں 5229 میں دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہوں کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہ پسند کرتا ہوں کہ اس کے لیے لوگ کھڑے ہوں تعظیم اور احترام میں، تو ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ جب کھڑے ہونے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حساب سے منع فرمایا کہ کوئی تعظیماً اگر کسی کو کھڑا کرواتا ہے یا اس چیز کو پسند کرتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو جو شخص کھلم کھلا ایسے سجدہ کرواتا ہے اس کا کیا انجام ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ اسلام میں جائز نہیں میرے بھائی، اس گمراہی سے بچیں آپ، اپنے ایمان کو آپ بچائیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، گمراہ مت ہو۔ یہ مولوی اس طرح کے لوگوں کو چکمے دے کر کے، تحفے تحائف لے کر کے، اور اپنے آپ کو پیر کہلانے والے جو یہ سجدہ کرواتے ہیں، یہ جائز نہیں، اسلام میں یہ حرام ہے۔